روزے کے سلسلے میں چند احکام ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، البتہ ادھر ادھر سے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ سال کے تمام دنوں میں روزہ رکھنا جن میں روزہ واجب یا مکروہ یا حرام نہ ہو، چند دن ہیں کہ جن میں روزہ حرام ہے اور چند دن ہیں جن میں روزہ مکروہ ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ واجب ہے، اس کے علاوہ سال کے تمام دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مثلا روزہ عاشورہ مکروہ ہے جو معلوم ہے، اور عیدین کا روزہ حرام ہے، یہ دو۔ باقی دنوں میں رمضان مبارک کا مہینہ واجب ہے اور باقی تمام دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تقریباً 2 دن روزہ حرام ہے، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمدن جان بوجھ کر واجب روزے کو بغیر کسی عذر شرعی کے نہ رکھے یا باطل کر دے تو قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہے۔ قضا بھی واجب ہے کہ ایک دن کی قضا اور کفارہ بھی رکھے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی بھی روزہ انسان نہیں رکھ سکتا ہے۔ واجب ہے کہ اسی مہینے کے روزے رکھیں۔ واجب روزے بھی نہیں رکھ سکتے، مستحب روزے بھی نہیں رکھ سکتے، لہذا جو ہیں ماہ مبارک رمضان میں صرف رمضان کے روزے ہی رکھ سکتے ہیں۔ حتی مسافر جن کی روزہ قصر ہے وہ کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتا۔ باقی دنوں میں آپ سفر میں روزہ نظر وغیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں انہوں نے لکھا کہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ مہم ہے، وہ روزہ بے ولایت ہے، کہ ایک انسان روزہ رکھ لے لیکن ولایت اہل بیت کو قبول نہ کرتا ہو۔ ولایت اہل بیت سے مراد سب کو معلوم ہے، خداوند متعال کی طرف سے اہل بیت کی سرپرستی، ان کی امامت، خلافت اور وصایت کو قبول کرنا اور انہیں حاکم علی الاطلاق تمام بندگان الہی تمام روئی زمین پہ ماننا کہ وہ ہمارے حاکم ہیں، ہمارے امام ہیں اور پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں، معصوم ہیں۔ بہرحال پھر ان کی مودت اور ان کی اطاعت کو واجب سمجھنا ہی۔ تو بغیر اس کے کہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اہل بیت 14 معصومین ہمارے جو 13 معصومین کی ولایت کو نہیں مانتا، یا پیغمبر اسلام کے ساتھ 14 معصومین کی ولایت کو نہیں مانتا، تو جو اہل بیت کی ولایت کو نہ مانتا ہو اور روزہ رکھے اس کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جواب اس سوال کا وہی حدیث معروف ہے حضرت آقا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ جس میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام دن روزہ رکھے اور تمام راتوں کو عبادت میں مشغول رہے، یعنی ہر دن روزہ رکھے اور ہر رات عبادت میں گزارے اور ہر سال حج کرے، تمام مال اپنے راہ خدا میں انفاق کر دے، لیکن ولایت معصومین علیہم السلام کو قبول نہ کرتا ہو اور اپنے اعمال کو اہل بیت کی رہنمائی میں عمل کو انجام نہ دیتا ہو، اہل بیت کی ولایت کو نہ مانتا ہو اور اپنے اعمال کو اہل بیت کی رہنمائی میں انجام نہ دیتا ہو، یہ مہم ہے۔ بعض لوگ اہل بیت کی ولایت کو مانتے ہیں، انہیں امام مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، جانشین رسول مانتے ہیں، لیکن اعمال ان کی ہدایات کے مطابق انجام نہیں دیتے ہیں۔ مہم یہ ہے کہ ان کی ولایت و امامت کو ماننے کے بعد، بلکہ ان کی ولایت و امامت کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے
کہ ان کے احکامات کے مطابق عمل کریں. تو اگر انسان ساری عمر ساری زندگی روزے رکھیں، دنوں کو راتوں کو عبادت اور ہر سال حج اور تمام اموال کو راہ خدا میں انفاق کریں، تو یا اہل بیت کی ولایت کو نہ مانتا ہو یا ان کی ولایت کو مانتا ہو لیکن اپنے اعمال کو ان کی ہدایت کے مطابق انجام نہ دیتا ہو، تو کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے اعمال کا کوئی ثواب اسے حاصل نہ ہوگا. تو ولایت اہل بیت نماز ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، روزے کے لیے بھی ہے اور نماز کے لیے بھی. اور تیسرا مسئلہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، روزے کے حوالے سے 4 باتیں. اور روزے کے کفارات پے در پے انجام پانا چاہیے. روزہ جو آپ رکھیں گے پے در پے ہوں. 2 ماہ آپ نے مثلا روزہ رکھنے کفارے کے عنوان سے، تو 1 مہینہ 1 دن کو آپ مسلسل رکھیں گے پے در پے لگاتار. اگر ان میں آپ نے بلا عذر شرعی خلل واقع کیا، 1 دن چھوڑ دیا، تو دوبارہ از سر نو شروع کرنا چاہیے. باقی جو 29 یا 28 دن روزے ہوں گے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کفارے کے عنوان سے 2 مہینے روزے رکھنے چاہیے، تو وہ شخص ایسا کر سکتا ہے کہ 31 دن روزہ رکھنے کے بعد، یعنی 1 ماہ 1 دن، وہ کبھی 31 دن کا ہوگا کبھی 30 دن کا ہوگا. مہینہ 29 کا ہو جائے تو اگلا دن اگلے مہینے کا 1 روزہ رکھ 30 دن ہوگا. اگر یہ مہینہ 30 کا ہو گیا تو اگلے مہینے کا 1 روزہ 31 دن. تو مثلا 31 دن روزہ رکھنے کے بعد باقی روزوں کو لیے جو ہیں، باقی روزوں کو پراکندہ لے سکتا ہے کہ 1 دن رکھیں، 2 دن رکھیں، 3 دن نہ رکھیں، 4 دن رکھیں. تو کفارے کے روزوں میں 1 ماہ 1 دن لگاتار واجب ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ موالات کفارہ کو خراب کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے موالات کو ختم کرے. اپنی مرضی سے مسلسل 1 ماہ 1 دن روزہ رکھنا ہے تو بیچ میں اپنی مرضی سے 1 دن نہ رکھے، تو یہ موالات کو انہوں نے خراب کر دیا. لیکن اگر کسی نے مجبور کیا، انسان مکرہ واقع ہو جائے، یعنی کوئی شخص مجبور کر دے اسے، یا مکرہ یا مضطر ہے کہ انسان مجبور ہے، یا بیمار ہو جاتے ہیں، یا خاتون حائضہ ہو جاتی ہیں، ان صورتوں میں موالات ختم نہیں ہوتا. لہذا خاتون جو مثلا 10 دن جو ہے ماہواری کے ایام میں گزار لیتی ہیں، تو وہ مثلا 20 دن انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا، تو 10 دن اس کو نکالے، باقی 21ویں دن سے شروع کریں گے. وہ جو روزہ رکھیں گے ماہواری کے بعد، پاک ہونے کے بعد، وہ 21واں روزہ ہوگا. اسی طرح ایک بیمار شخص اچانک بیمار ہو جائے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو موالات خراب نہیں ہوتا. اسی طرح ایک شخص مضطر ہو جاتا ہے، مضطر مثلا کسی کو بچانا ہے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت وغیرہ وغیرہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ روزے کو کھا لے، مثلا یہ مضطر ہے. یا مکرہ ہے، ایک شخص زبردستی اس کو کھلاتا ہے کہ بھئی کھاؤ تو اپنا روزہ توڑو، تو ان صورتوں میں موالات ختم نہیں ہوتا. چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزے کا کھانا رمضان کے علاوہ یا روزے معین کے علاوہ، باقی مثلا قضائی روزے کا قبل الظہر کھا لینا، یا وہ نذر معین کا بھی کھا لینا قبل الظہر، اور روزے مستحبی کو ایسے جب چاہے آپ کھا لیں، ان میں کفارہ نہیں ہے. تو قضا روزے رکھے قبل الظہر آپ کھول سکتے ہو. حتی نذر معین ہے، ایک معین نذر ہے مثلا، وہ بھی اگر آپ کھا لیں، اگر اس کے لیے آگے وقت ہو روزہ رکھنے کا تو کھا سکتے ہیں. زور سے پہلے افطار کریں، کفارہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اسی طرح روزہ مستحبی جب چاہیں آپ کھولیں.